دنیا کی تاریخ میں ان قوموں نے ترقی کی اور ان قوموں نے جو ہے پوری دنیا پر حکومت کی جو مسلسل جنگوں میں رہی ہے۔ مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو جب تک مسلمان جنگوں میں رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا پر حکومت قائم کر رکھی تھی۔ سلطنت عثمانیہ تک اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک عروج تھا، اور اس وقت تک مسلمان جو ہے مسلسل جنگوں میں رہتے تھے، کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی لڑائی لگی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے 1923 تک تین براعظموں پر جو ہے وہ 600 سال تک حکومت کی، اور اس کے 36 سلاطین گزرے ہیں۔ یہ تو صرف ایک سلطنت عثمانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آل اوور جتنی بھی اسلامی جو سلطنتیں گزری ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی سلطنتیں تھیں انہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں کی ہیں، اور وہ کیوں؟ وہ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت کفار کے ساتھ لڑائی میں رہتے تھے۔ آج مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں؟ اور اسرائیل اور امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو اگر دیکھا جائے تو وہ پوری ورلڈ کی جو اکانومی ہے اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے مسلسل حالت جنگ میں رہتا ہے۔ رشیا کے ساتھ اس کی لڑائی لگی رہی، اس کے بعد اس نے عراق میں جو ہے مسلم جو جتنے تھے ان کو تباہ کیا، پھر اس نے افغانستان کے اندر جو ہے نئی لڑائی چھیڑی، اور وہاں پہ جو ہے اس نے خون خرابہ کیا۔ دوسری طرف اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل بھی جب سے آزاد ہوا ہے مسلسل جنگ میں رہا ہے ابھی تک، ایران کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، اور اس کے علاوہ حماس کے ساتھ مسلسل جنگ میں رہا ہے۔ جب 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں 6 دنوں کے اندر صرف ایک اسرائیل نے جتنے بھی عرب ممالک اس کے ساتھ لڑ رہے تھے ان سب کو شکست دی تھی اکیلے میں۔ یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے 1967، اس کو 6 دنوں کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ آج یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور یہ بھی کوئی بھی ایک پہلا مسلم ملک ہے جس نے براہ راست اپنی زمین سے جو ہے اسرائیل کو ہٹ کیا ہے۔ اب ایران نے جو ہے اٹیک کیوں کیا تھا، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 1 اپریل بروز پیر کو جو سیریا ہے وہاں پہ جو ایران کی ایمبیسی ہے وہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اور اٹیک میں جو ہے وہاں کے جو ایران کے جو جنرل محمد زاہد اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 6 ایرانی جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ جو 6 عام سویلین بھی تھے وہ وہاں پہ مارے جا چکے تھے۔ تو اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے کہ ایران نے اس کے اوپر کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا تھا، لیکن امریکہ نے جو ہے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ امریکہ کے فارن منسٹر اینتھونی بلنکن نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایران جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اور اس کی تیاریاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ جو ایران ہے وہ اٹیک کرے گا۔ تو بالآخر ہفتے کی رات کو تقریباً 2 بجے ایران نے جو ہے اسرائیل پر اٹیک کر دیا، اور اٹیک میں تقریباً 720 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے کتنے مقامات کو؟ 720۔ یہ بہت زیادہ ہے مقامات۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے اور اس کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے، لیکن اس کے کتنے مقامات کو 720 مقامات کو جو ہے نشانہ بنایا۔ اس میں جو انہوں نے فائر کیے ایران نے وہ کون سی چیزیں تھیں؟ ان میں 120 بیلسٹک میزائل فائر کیے، 170 ڈرون اٹیک کیے ہیں، 30 کروز میزائل جو ہوتے ہیں وہ اٹیک کیے ہیں۔ اب ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ اتنے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرنے کے باوجود اسرائیل میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ البتہ ایک لڑکی جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے، اور وہ بھی معمولی سی زخمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں کوئی بھی کیجولیٹیز نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی مالی نقصان نہیں ہوا ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کیا ہے؟ آئرن ڈوم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کوئی بھی میزائل آپ فائر کرتے ہیں اسرائیل میں، یا کوئی بھی راکٹ فائر کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، ایئر میں ہی یہ ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اب یہ آئرن ڈوم کیا ہے؟ آئرن کا مطلب ہے لوہا، اور ڈوم کا مطلب ہے ایک گنبد، یعنی یہ اسپیس میں ایک گنبد کی طرح بنا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز اس کی طرف اسرائیل کی طرف جاتی ہے تو ایئر میں ہی
اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ریفل ایک کمپنی ہے اسرائیل کی، یہ 2011 میں سب سے پہلی دفعہ 2011 میں یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ بنایا گیا تھا اسرائیل میں۔ اور یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ریفل ایک کمپنی ہے، ہتھیاروں کی کمپنی ہے اسرائیل کی، اس نے بنایا تھا سب سے پہلی دفعہ۔ اب یہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا پہلا جو سسٹم ہے وہ ریڈار سسٹم ہے، دوسرا سسٹم جو ہے اس کا کنٹرول سسٹم ہے، اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ لانچر سسٹم ہے۔ اب سب سے پہلا جو ریڈار سسٹم ہے اس کا کام یہ ہے کہ ریڈار کا کام یہ ہے کہ سگنل پرووائڈ کرنا۔ ریڈار جب بھی کوئی چیز میزائل یا کوئی لانچر اسرائیل کے اسپیس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ ریڈار جو ہے وہ اسی وقت ڈائریکٹ سگنل بھیج دیتا ہے، اور سگنل بھیجتے ہی وہ آگاہ کر دیتا ہے کہ اس وقت جو ہے میزائل یا جو لانچر ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے۔ اور یہ کس کو سگنل بھیجتا ہے؟ یہ کنٹرول سسٹم کو بھیجتا ہے، اور اس کا کام صرف سگنل بھیجنا ہوتا ہے۔ کنٹرول سسٹم کا کیا کام ہے؟ کنٹرول سسٹم کا کام ہے لوکیشن بتانا اور اس کی سپیڈ بتانا کہ اس کی یہ جو میزائل آ رہا ہے یا یہ جو لانچر آ رہا ہے اس کی سپیڈ کیا ہے۔ یہ وہی سپیڈ بتائے گا لانچر والے کو، اگر اس کے مطابق جو ہے وہ لانچر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے کام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ لوکیشن بتاتا ہے کنٹرول سسٹم کہ کس ایریا میں جو ہے اس وقت میزائل نے ہٹ کرنا ہے، اور کیا یہ کسی آبادی کو ڈسٹروائے کرے گا یا کسی خالی جگہ پہ یہ جو ہے فال کرے گا۔ اچھا، اس کی جو تیسری کیٹیگری ہے لانچر۔ اب اس لانچر کا کیا کام ہے؟ لانچر جو ہے بیسیکلی ایک اس طرح ایک ڈبہ سا بنا ہوتا ہے، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبہ سا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے 20 میزائل فٹ کیے ہوتے ہیں، اور 20 میزائل جب اس کو کنٹرول سسٹم کی طرف سے سگنل آتا ہے، اس کو جب لوکیشن بتایا جاتا ہے کہ اس لوکیشن پر جو ہے اس وقت اٹیک ہو رہا ہے یا اس وقت یہ جو اس کی سپیڈ یہ ہے، تو اس سپیڈ کے مطابق اور اس لوکیشن کے مطابق یہاں سے جو ہے لانچر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اور جب لانچر جب بھیجا جاتا ہے تو یہ جو ہے آنے والے میزائل کو یا لانچر جو بھی ہوتا ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اب جو یہ لانچر ہے یہ بھی کوئی عام لانچر نہیں ہوتا، یہ اس کی جو بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کو الیکٹریکل آپٹیکل ویوز کہتے ہیں، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں سینسر ہوتے ہیں، اس میں بارود ہوتا ہے۔ اب جو الیکٹریکل آپٹیکل ویوز ہیں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جب اس کو لانچر کو پھینکا جاتا ہے اس میزائل کی طرف جو آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف پھینکا جاتا ہے، تو یہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ خود بخود جو ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ بلاسٹ ہوتے ہی یہ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اگلا جو میزائل آیا ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس طرح یہ ٹچ نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے ہی یہ اس کے پاس سے بھی گزرتا ہے، یعنی اس کو جیسے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میزائل آ رہا ہے تو یہ خود بخود بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اگلا میزائل بھی اڑا دیتا ہے اور خود بھی اڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسرائیل کا جو ہے ڈیفنس سسٹم۔ اس ڈیفنس سسٹم میں ایران نے جو ہے ایک قسم کا دکھاوا کر دیا کہ جی میں نے اتنے میزائل اور اتنے کروز میزائل اور اتنے ڈرونز کر دیے ہیں، حملے کر دیے ہیں، اور نتیجہ اس کا کوئی بھی نہیں نکلا۔ آپ کا جو جنرل جو ہے وہ جو ہے مار دیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے 6 لوگ مار دیے تھے، اس کا آپ نے بالکل بدلہ نہیں لیا، اور اسرائیل کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے 98% آپ کے ہتھیار کو بالکل جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ یہ رپورٹس ہیں۔ بہت شکریہ۔